بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو۔ پروگرام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں استخارہ کوہ نور ٹی وی پر اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ۔ تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ سلام پیش کرتے ہیں۔ پروگرام استخارہ آپ لوگ ہر روز دیکھتے ہیں، سنتے ہیں۔ ہماری آپ لوگوں سے ملاقات اس پروگرام کے ذریعے ہوتی ہے، اور ہمارے جتنے بھی دیکھنے والے سننے والے ہیں، ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کو آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ پروگرام میں لائیو کالز کے ذریعے آپ لوگ شامل ہو سکتے ہیں، سوالات کر سکتے ہیں، ہمارے ساتھ ڈسکس کرنا چاہیں اپنے مسائل، جو بھی آپ لوگوں کی رہنمائی انشاءاللہ پہلے بھی ہوتی ہے اور اب بھی قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں کی جائے گی۔ رہنمائی کے لیے جو شخصیت ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں موجود ہیں، ہر روز کی طرح آپ دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ سادات کرام، پیران عظام، علماء کرام پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں۔ آج کافی عرصے کے بعد ایک مرتبہ پھر ہمارے پروگرام میں آپ تشریف لائے اور اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالتے ہوئے انشاءاللہ آپ لوگوں کی رہنمائی بھی کریں گے، ہماری آپ سے گفتگو بھی رہے گی۔ پہلے بھی یقیناً آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، اپنے انداز میں آپ خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہوئے اب آپ کی رہنمائی کرتے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا مفتی قیصر شہزاد صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ صاحب، بہت شکریہ ایک مرتبہ پھر آپ کی تشریف آوری کا، اور ہمارے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، ان لوگوں کی آسانی کے لیے بھی پروگرام کے آغاز میں ایک مرتبہ پھر پروگرام کے فارمیٹ کو بتا دیا جاتا ہے۔ لائیو کال کے لیے نمبرز آپ لوگوں کی ٹی وی سکرین پر موجود ہیں۔ آپ لوگ ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہیں کال کے ذریعے تو بالکل آپ لوگ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ایڈریس پہ خط کے ذریعے بھی آپ لوگ اپنے سوالات، اپنے مسائل، اپنے پیغامات ہم تک پہنچانا چاہیں تو بالکل پہنچا سکتے ہیں۔ اس حوالے سے بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کی رہنمائی ضرور جو ہے وہ کی جائے گی، اور گفتگو بھی ساتھ ساتھ ہماری رہتی ہے اپنے علماء سے، اور مختلف موضوعات پر ہم بات کرتے رہتے ہیں، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو استخارے سے ریلیٹڈ ہمارے ایسے سوالات ہوں، موضوع، اور جن پر ہم اپنے علماء سے بات کریں تاکہ آسان طریقے سے اب آپ کی رہنمائی جو ہے وہ ساتھ ساتھ کی جائے، اور ساتھ ساتھ میں کالز بھی آپ لوگوں کی ہم پروگرام میں شامل کرتے رہتے ہیں۔ دعا کے لیے احباب بہت سے کہتے رہتے ہیں، اور ان سب کے لیے بھی گزارش ہے کہ پروگرام کے لاسٹ میں ہمارے ساتھ اجتماعی طور پہ جو دعا ہوتی ہے اس دعا میں لازم شامل ہوا کریں، تاکہ کسی بھی ہمارے دیکھنے والے، سننے والے بھائی بہن کے صدقے میں پروردگار تمام پر اپنا کرم اور اپنا فضل اور اپنا رحم فرمائے۔ پروگرام کو مزید آگے لے کر چلیں گے انشاءاللہ، اور کوشش یہ ہماری ہوتی ہے کہ پروگرام کے وقت میں رہتے ہوئے گفتگو بھی ساتھ ساتھ کنٹینیو کی جائے، اور ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کی کال بھی شامل کی جائیں۔ جیسے آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ جس طرح ہم ہر روز بات کرتے ہیں اپنے پروگرام میں مختلف جو ہے وہ موضوعات پر، وہاں پر ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ آسان طریقے سے، آسان الفاظ میں اب آپ کی رہنمائی ساتھ ساتھ کی جائے۔ مفتی قیصر شہزاد صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ہم چاہیں گے انشاءاللہ کہ ماحول کو اور اپنے گھریلو معاملات کو، اپنی لائف کی روٹین کو ٹھیک کرنے کے لیے، اپنے تمام ان معاملات کو دیکھتے ہوئے ہمیں کون سا طریقہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق اپنانا ہے، اس پر بھی انشاءاللہ ساتھ میں ہم بات کریں گے۔ آغاز بھی کرتے ہیں آج کے پروگرام کے سب سے پہلے کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے، کہاں سے اور کیا بات کرنا چاہیں گے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی کون بات کر رہی ہیں، کہاں سے؟ بشرا بول رہی ہوں۔ جی میری بہن بتائیے گا۔ میری عمر ہے 38 سال۔ اچھا جی۔ اور میں نا اولاد کی وجہ سے بہت پریشان ہوں۔ اولاد کے لیے؟ ہاں جی۔ اچھا جی، والدہ کا نام کیا آپ کی؟ مریم بی بی۔ تھوڑا سا اونچا بولیے گا۔ مریم بی بی۔ مریم بی بی، ٹھیک ہے۔ ہاں جی۔ اچھا جی، یہ بتائیے گا کہ کتنا عرصہ ہو گیا شادی کو؟ 4 سال ہو گئے، میری شادی ہوئی بڑی لیٹ سے۔ اچھا، شادی لیٹ ہوئی ہے، تو کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے میڈیکلی؟ ہاں جی، کہتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے پانی کی تھیلی، کوئی کہتا ہے رسولی ہے، تو علاج بڑے کروائے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا بھائی۔ آپ کا پروگرام دیکھا تو مجھے بڑی حوصلہ افزائی ہے۔ اچھا جی، ٹھیک ہے، ہم انشاءاللہ رہنمائی کرتے ہیں۔ اپنے شوہر کا نام بھی بتا دیجیے گا۔ محمد حافظ واصف۔ حافظ واصف، ٹھیک، چلے ہم رہنمائی کریں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ آپ پروگرام دیکھیے میری بہن، اور اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا گو ہیں ہم بھی انشاءاللہ، آپ بھی دعا کیجیے گا، یقیناً آپ تو کرتی ہوں گی۔ اولاد کے لیے پروردگار عالم آسانیاں پیدا فرمائے انشاءاللہ آپ کے لیے، اور چونکہ آپ نے کال کی ہے اب آپ اپنا جواب جو ہے وہ
ٹی وی اسکرین پہ سنیے گا. فون کو آپ بے شک ڈسکنیکٹ کر دیں, لائن کال جو ہے وہ کاٹتے ہیں آپ. جواب انشاءاللہ آپ کو مفتی صاحب دیں گے. اولاد کے لیے کیا ہونا چاہیے, اگر کچھ رکاوٹ ہے, کوئی روک تھام کسی حوالے سے بھی انشاءاللہ رہنمائی قرآن و سنت کی روشنی میں کی جائے گی, اور وظائف بھی آپ تک پہنچائے جائیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ کیجیے گا مفتی صاحب, ہمارے آج کی پہلی کالر تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی محمد النبی الامی و آلہ و اصحابہ و ازواجہ و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. پہلی بات تو اللہ تعالیٰ سے ہم سب بھی دعا گو ہیں, جیسے کہ بھائی جان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی گود کو ہرا بھرا کر دے, مالک آپ کو اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمائے, اپنی رحمت بیٹی بھی عطا فرمائے, اپنا فضل بیٹا بھی عطا فرمائے, اور نیک زندگی والی اولاد عطا فرمائے. تو سب سے پہلا جو کام آپ نے کرنا ہے وہ تو یہ ہے کہ اپنے نماز کی پابندی کرنی ہے. آپ خود بھی اپنے شوہر کو بھی نماز کا پابند کریں, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ وقت فوقتاً حسب توفیق صدقہ جو ہے وہ دیتے رہا کریں. وظائف آپ کے لیے جو ہے سب سے پہلا وظیفہ تو نماز ہی ہے. دوسرا, آپ نے صبح فجر کی نماز کے بعد خود بھی اور آپ کے جو شوہر ہیں وہ بھی سورہ مریم کی تلاوت جو ہے وہ روزانہ کیا کریں. رات کو عشاء کی نماز کے بعد آپ دونوں اکٹھے بیٹھ کے جب فری ہوں ایک ہی وقت میں نماز عشاء سے فارغ ہو کے باوضو درود پاک کے آغاز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے کچھ اسماء حسنہ ہیں وہ بتا دیتا ہوں, ان کو جو ہے اپنے وظیفے کے طور پہ پڑھنا ہے. یا اللہ, یا اولو, یا خالقو, یا اللہ, یا اولو, یا خالقو. یہ آپ نے 333 دفعہ اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ وظیفہ کرنا ہے. تو 40 دن وظیفہ کر کے کم از کم تو آپ نے دوبارہ بتانا ہے. اور اگر آپ کی رپورٹس وغیرہ آپ یہ جو نمبر چل رہا ہے ساتھ اس پہ واٹس ایپ کر سکتے ہیں, تو ہم ڈیٹیل سے آپ کو کچھ بتا سکیں گے, اور آپ کو کوئی تعویذات وغیرہ دینے ہیں تو وہ بھی پرووائڈ کر دیں گے. ایسے ہی آپ اپنا نام, والدہ کا نام, ڈیٹ آف برتھ, اور ایسے ہی اپنے شوہر کا نام, ان کی والدہ کا نام اور ان کی ڈیٹ آف برتھ بھی ساتھ سینڈ کر دیں, تو آپ کو ڈیٹیل سے جو ہے وہ گائیڈ کر دیں گے. باقی وظائف بتا دیے ہیں, ان کو نماز کی پابندی کے ساتھ آپ باوضو رہ کے شروع کریں. اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے انشاءاللہ ضرور آپ کو آپ کی مراد جو ہے وہ پوری فرمائے گی انشاءاللہ. جزاک اللہ صاحب, بہت شکریہ. وظیفہ بھی آپ کو بتا دیا ہے اور طریقہ کار بھی آپ کو بتا دیا ہے. جواب آپ نے یقیناً سن لیا ہوگا ٹی وی اسکرین پہ, اور ہو سکے تو اگر ممکن ہے تو ہمارے ایڈریس پہ آپ خط بھیج دیجیے گا. انشاءاللہ مزید بھی رہنمائی کے لیے جس طرح مفتی نے بتایا ہے وہ آپ کی انشاءاللہ جو ہے وہ رہنمائی ساتھ ساتھ جو ہے وہ کر دی جائے گی انشاءاللہ العزیز. اور بہت سے ہمارے ایسے احباب ہیں کہ جن کو ہم بتاتے ہیں, اور اسپیشلی جن کو کہا جاتا ہے, تو وہ تو مطلب ویسے نارملی تو سب کے لیے پروگرام میں بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ لوگ بھیجنا چاہیں, اگر آپ لوگ کرنا چاہیں, خط کے ذریعے ہم سے گفتگو یا بات پیغام پہنچانا چاہیں تو بالکل پہنچا سکتے ہیں. لیکن جن کو اسپیشلی کہا جاتا ہے خط کے لیے, ان کے لیے تو ضروری ہے کہ آپ لوگ لازمی کوشش کیا کریں کہ ہمیں خط کے ذریعے اپنے معاملات ہم تک پہنچایا کریں, تاکہ جو مکمل طور پہ رہنمائی ہے وہ آپ لوگوں کی ہو سکے. اور یہ بات یاد رہے ساتھ ساتھ میں کہ الحمدللہ ہماری طرف سے, ہماری پوری ٹیم کی طرف سے جو آپ لوگوں کے لیے اگر کچھ تعویذات ہوں گے یا کچھ بھی آپ لوگوں تک پہنچایا جائے گا, اس صورت میں وہ بالکل جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے خالصتاً الحمدللہ ہوتے ہیں. کوئی اس کا کسی قسم کی نہ کوئی ڈیمانڈ نہ کوئی معاوضہ ہے, اور حقیقت میں جو ہے وہ کامیابی اور اس میں جو ہے وہ روحانیت بھی تبھی پیدا ہوتی ہے کہ جب انسان بے لوث ہو کر کسی کی کوئی خدمت کرتا ہے. تو ہماری طرف سے انشاءاللہ وہ آپ لوگوں تک ضرور پہنچائے جائیں گے. ہماری جو بہن انہوں نے بھی کال کی, یہ ہوں یا پھر کوئی بھی ہو دیکھنے والے سننے والے, ان احباب کے لیے. اور ہمارے ایک پروگرام کے فارمیٹ کو بھی آپ سب لوگ جانتے ہیں الحمدللہ. ہمارے ہاں علماء ہوں, مشائخ, پیران عظام, سادات کرام, جو کہ پیرامیٹر سے ہٹ کر کبھی بھی نہ بات کی گئی ہے اور نہ کبھی بات کی جائے گی انشاءاللہ. احادیث کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے, اور بہت زیادہ حد تک اگر آپ لوگوں کو چیزیں بتائی جائیں تو وہ آپ سب لوگ بھی جانتے ہیں وظائف ہوتے ہیں. وظائف کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے ہی آپ لوگوں کو کہا جاتا ہے, اور قرآن کریم میں سے ہی کچھ وظائف اور صورتیں آپ لوگوں کو بتائی جاتی ہیں. تو انہی حوالے سے انشاءاللہ ہم مفتی صاحب سے آج گفتگو کریں گے. مزید پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں, اور
لائف سٹائل اور اپنے گھریلو معاملات اور ان سب چیزوں میں جو احباب مفتی صاحب سوال کرتے ہیں اور اظہار کرتے ہیں اور پھر گلا ان کی زبان پہ ایک شکوہ بھی ہوتا ہے اس حوالے سے کہ شاید ہمارے معاملات بہت خراب ہیں، تو ان کے لیے خالصتاً کیا آپ تجویز کرنا چاہیں گے؟ قرآن و سنت کے ساتھ ساتھ پابندی صوم و صلات کے ساتھ ساتھ اگر کچھ وہ کنٹینیو کرنا چاہیں وظائف کی صورت میں اور قرآن کریم کی تلاوت میں کچھ خاص سورہ ایسی ہیں جو وہ پڑھنا چاہیں، کیا ان کے لیے ہو سکتا ہے؟ کچھ رہنمائی فرمائیے گا قبلہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جن قرآن پاک کی صورتوں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات گرامی موجود ہیں، احادیث میں ذکر ہے کہ فلاں دن فلاں صورت پڑھنے سے ٹھیک ہے اس کے یہ فوائد ہیں، تو وہ صورتیں تو آپ جو ہے وہ ان کو ایسے ہی پڑھیں۔ دیگر وظائف اگر آپ نے کرنے ہو جن کا احادیث میں ذکر نہ ہو تو آپ کسی صاحب اجازت شخص کی اجازت سے کیا کریں۔ ایسے ہی بہت زیادہ وظائف کرنا بھی جو پڑھا جو سنا وہ کرنا شروع کر دیا تو ایسے بھی جو ہے نا وہ نہیں ہوتا۔ ہم جب کسی کو وظیفہ بتاتے ہیں تو ہماری طرف سے اجازت ہوتی ہے، جب اوپن بتاتے ہیں کسی کی کال آتی ہے اس کو بتاتے ہیں تو یہ بھی اس کی طرف اجازت ہوتی ہے ایسے۔ دوسری چیز کہ دو چیزیں ہیں، صبر، شکر اور توکل۔ اگر ان چیزوں کو ہم اپنی زندگی میں ایڈ نہ کریں، شامل نہ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان کی حرص کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ انسان کو کتنا بھی مل جائے تو کبھی بھی جو ہے وہ اس کی خواہش پوری نہیں ہوتی ایسے۔ جس کے پاس ایون کہ 2 جہاز بھی ہوں تو اس کی بھی خواہش ہوگی کہ کاش 2 جہاز اور مل جائیں نا، اور مل تو سب گھر والوں کے لیے ایک جہاز ہو جائے تو زیادہ اچھی بات ہے۔ میں بھی کبھی مصروف ہوتا ہوں تو بیٹے کو کہیں جانا پڑتا ہے، تو بات یہ ہے کہ کہیں بھی اس کی خواہش کی لمٹ نہیں ہے، انتہا نہیں ہے۔ تو ہمیں الٹیمیٹلی یہ بات سمجھنی ہے کہ یہ دنیا جو ہے نا یہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، آخرت کی کھیتی ہے۔ ساتھ ساتھ کنٹینیو کر رہے ہیں گفتگو، علامہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، کالر ہیں، ان کو بھی شامل کریں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی کون بات کریں، کہاں سے؟ جی میں فروخ آباد سے سمیرہ بات کر رہی ہوں۔ جی میری بہن بولیے گا، کیا سوال ہے؟ جی میں نے اپنے گھر کے بارے میں پوچھنا بھی، ہمارے گھر میں بہت پریشانی ہے، حالات بہت خراب ہے۔ میرے میاں کافی ماہ سے نا گھر میں ہی بیٹھے ہوئے، کوئی کام کی نا صورت نہیں بن رہی۔ ٹھیک ہے، تو آپ اس کے بارے میں مجھے بھی گائیڈ کریں۔ بھی نام بتائیے گا اپنے شوہر کا؟ غلام مصطفیٰ۔ جدھر بھی کوئی بات چلتی ہے کام نہیں بنتا۔ ان کی عمر کتنی ہے؟ عمر ان کی ہے 45 سال۔ اور والدہ کا نام ان کی؟ شاہجہاں۔ شاہجہاں، ٹھیک ٹھیک۔ ویسے مطلب کوئی وہ ہنر جانتے ہیں یا کہیں کوئی نوکری وغیرہ کرنا چاہتے ہیں، کوئی جاب، مطلب کیا اس حوالے سے تھوڑا؟ نہیں وہ الیکٹریکل انجینئر ہے۔ الیکٹریکل انجینئر، ٹھیک، ماشاءاللہ، ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ، ضرور آپ پروگرام دیکھیے گا، جواب آپ کو دیں گے انشاءاللہ مفتی صاحب۔ اور پوچھنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ جس نے آپ نے بتایا کہ وہ الیکٹریکل انجینئر ہیں اور بہت زیادہ پریشانی کا عالم اس حوالے سے اب آپ میں دیکھنے میں سننے میں آتا ہے، اور پھر پریشانی کا یہ معاملہ ہو جاتا ہے کہ فائنینشلی طور پہ جب مسائل پیش آ جاتے ہیں، جس طرح ابھی ہم بات کر رہے تھے مفتی صاحب سے، تو فائنینشلی جو ہے وہ معاملات میں جب پریشانی ہو تو یقیناً اس کے ساتھ ساتھ افیکٹڈ گھریلو ماحول پہ سارے معاملات نظر آتے ہیں، پھر آپس میں لڑائی جھگڑا اور یہ ساری معاملات جب بڑھتے ہیں تو پھر ظاہر رشتے خراب ہوتے ہیں۔ ہم دعا گو ہیں انشاءاللہ اللہ کریم سب پر اپنا کرم فرمائے، اپنے خزانوں میں سے پروردگار عالم کثیر تعداد میں رزق حلال عطا فرمائے۔ سب کیا غلام جو ہے وہ مصطفیٰ صاحب، ماشاءاللہ خوبصورت نام ہے ان کا، تو ان کے لیے رہنمائی فرمائیے گا قبلہ۔ غلام مصطفیٰ بھائی کے لیے دعا ہے کہ اللہ کریم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق سے آپ کے لیے رزق کی فراوانی فرما دے الہی۔ اور غلام مصطفیٰ بھائی، ایک تو آپ نے نا رزق کی تلاش میں نکلنا بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اب جب نکلیں گے تو وظائف ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے آسانیاں پیدا فرمائے گا آپ کے لیے۔ جاب کی تلاش میں نکلیں یا خود سے کاروبار کرنے کا ذہن بنے، جو بھی آپ کا ذہن بنے انشاءاللہ کام آپ کا ہو جائے گا۔ جو مشکل دن تھے آپ کے، جو آزمائش کے دن تھے، وہ سمجھ لیں کہ لگ بھگ آپ کے ختم ہونے کو ہیں، لیکن آپ کو نکلنا ہوگا، گھر بیٹھ کے نظارہ نہیں ہوگا، ڈیلی نکلیں۔ وظیفہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایک تو نماز نہیں چھوڑنی، یقیناً حسن ظن ہے کہ آپ پڑھتے ہی ہوں گے، اور دوسرا جو ہے آپ نے جب نکلنا ہے کام کے لیے تو آپ نے گنے بغیر، شمار کیے بغیر آپ نے یا اللہ یا رزاق یا نافع یا وکیل، یا اللہ یا رزاق
یا نافع ہو یا وکیل ہو، اس کو آپ نے پڑھتے جانا ہے۔ انشاءاللہ الرحمن اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ ضرور آپ کا کوئی کارساز جو ہے وہ بن جائے گا، اور آپ کے لیے کوئی وسیلہ روزگار جو ہے وہ یقیناً بن جائے گا۔ جاب کی بجائے اگر آپ خود کام کرنا چاہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سبب بنائے گا۔ نماز کی پابندی کے ساتھ باوضو رہ کر یہ معاملات کریں، اور آپ دیکھیں خاندان میں اگر کچھ احباب سے آپ کی جو خونی رشتہ دار ہیں ان سے بول چال نہیں ہے تو ان سے ملا کریں، قطع رحمی نہ کیا کریں۔ رزق کی تنگی کا ایک بڑا باعث جو ہے وہ بڑا سبب جو ہے وہ قطع رحمی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے، دعا ہے۔ اور یہ وظیفہ آپ کو عرض کیا ہے، اس کو آپ پڑھیں کھلا اور نکلیں روزگار کی تلاش میں، تو انشاءاللہ رزق بھی آپ کی تلاش میں نکلے گا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ جی۔ جواب سن لیا آپ نے، جو بھی آپ کے شوہر غلام مصطفیٰ ماشاءاللہ جن کے لیے بتایا گیا، اللہ کریم نے چاہا تو معاملات ضرور انشاءاللہ بہتر ہوں گے۔ کچھ چیزیں ہمارے ہاں اپنے اندر بھی ہمارے احباب میں پائی جاتی ہیں، وہ یہ کہ بہت زیادہ جو ہے وہ سست روی کا شکار ہونا، اور مزاج اور طبیعت میں بہت زیادہ جو ہے وہ یہ مطلب چیز سوچنا اور کرنا کہ جب ہوگا تو میں چلا جاؤں گا، یا جب کوئی معاملہ ایسا ہو تو میں اپنے لیے معاملات کو مزید آگے بڑھاؤں گا۔ جس طرح مجھ سے آپ نے کہا بھی کہ جب تک انسان کسی کام کے لیے کسی چیز کے لیے گھر سے نکلتا نہیں ہے، اور کوئی ایسا جو ہے وہ ایسی نیت اس کے دل میں نہیں ہوتی ہے، تو پھر اسباب بھی مالک کی طرف سے نہیں بنتے ہیں، راستے نظر ہی نہیں آتے ہیں۔ اسی لیے حقیقی معنوں میں جب تک انسان نہیں نکلے گا، چیزوں کو دیکھیں گے نہیں ہم، تو اگلے راستے کیسے آسان ہو سکتے ہیں۔ نیکسٹ کالر ہیں، ان کو بھی شامل کر رہے ہیں پروگرام میں، بات کریں گے ان سے۔ السلام علیکم جی۔ ہیلو، السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی، کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ سر میں سمیر اللہ بات کر رہا ہوں سلہ والی سرگودا سرگودا سے۔ جی میرے محترم فرمائیے گا۔ جی سر، میرے گھر میں مٹی چل رہی ہے تو میں نے اس کا نام رکھا ہے، نام پہلے رکھا ہے دورے یقن۔ تھوڑا سا آپ اونچا بولیے گا، آپ کی آواز ٹھیک سے نہیں آ رہی۔ آواز آ رہی ہے؟ جی جی بتائیے، جی بتائیے گا محترم۔ ہیلو جی آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز اب آ رہی ہے، آپ سوال کیجیے گا۔ سر میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا میں نے نام رکھا ہے دورے یقن۔ درے دورے یقن درے ادن، جی۔ ٹھیک ہے، تو بیٹی میری کی پیدائش ہے 3 جنوری بروز منگل، 3 جنوری بروز منگل، دن 1 بجے کو پیدا ہوئی ہے، تو میں نے اس کا نام رکھا دورے ادن۔ ٹھیک ہے، تو یہ نام ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، اگر نام یہ صحیح نہیں ہے تو آپ سے گزارش ہے کوئی اس دن کے حوالے سے اور اس مہینے کے حوالے سے کوئی اچھا سا پیارا سا نام کوئی رکھ۔ 3 جنوری بروز منگل دوپہر 1 بجے، اور والدہ کا نام بتا دیں بچی کی؟ ریحانہ شاہین۔ ریحانہ، ٹھیک ٹھیک ٹھیک، چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، سوال آپ کا ہم تک پہنچ گیا ہے۔ پہلے آواز میں تھوڑی سی پرابلم تھی جس کی وجہ سے آپ کا سوال سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ آپ فون کو ڈسکنیکٹ کر دیں، جواب ٹی وی اسکرین پہ سنیے گا، مفتی صاحب جواب دیں گے انشاءاللہ استخارے کی روشنی میں۔ جو بھی آپ نے سوال کیا بیٹی کے نام کے لیے، دور عدن آپ نے بتایا کہ ابھی نام رکھا ہے آپ نے، اور 3 جنوری بروز منگل دوپہر 1 بجے پیدائش ہوئی ہے۔ کیا آیا نام ٹھیک ہے؟ وہ سب وہ جاننا چاہ رہے ہیں، اگر نہیں بھی تو ان کے لیے رہنمائی فرمائیے گا، کچھ تجویز کرنا چاہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا ایسے ہے کہ ان کے لیے بھی وہی رہنمائی جو پہلے میں نے فیملی کو عرض کی تھی کہ آپ اپنا یہ ڈیٹیل ساری لکھ کے خط لکھ دیں، یا واٹس ایپ نمبر ہمارا اگر ہے تو اس پہ سینڈ کر دیں، تو آپ کو نام کے پہلے حرف بتا دیے جائیں گے کہ ان حروف سے شروع ہونے والا نام آپ رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر آپ وہ ان حروف سے جو آغاز ہوگا جس نام کا، وہ کوئی نام رکھ لیجیے گا، تو انشاءاللہ الرحمن جو ہے وہ اللہ کے فضل سے بیٹی کے لیے سوٹیبل نام ہوگا، جو اس کو سوٹ کرتا ہوگا اس کی اعداد کے حساب سے بھی، اور پہلے حرف کے اعداد کے جو اس سے شروع ہوتا ہے نام اس سے بھی سوٹ کرتا ہوگا۔ تو یہ ڈیٹیل سینڈ کر دیں، ہم آپ کو خط سے یا واٹس ایپ سے جو بھی ہمارا پیٹرن ہے اس میں آپ کو جواب دے دیں گے یہ والا۔ چلیں جزاک اللہ جی۔ ڈیٹیل جو ہے وہ ہو سکے تو آپ ہم تک پہنچا دیجئے، ہمارے نمبرز چل رہے ہیں نیچے ان پہ بھی، یا پھر ایڈریس کے ذریعے، تو انشاءاللہ رہنمائی جو ہے وہ اس حوالے سے بھی ضرور آپ لوگوں کی جو ہے وہ کر دی جائے گی انشاءاللہ، اس طرح آپ نے سوال کیا ہے۔ باقی ہم دعا گو ہیں آپ کی اس بیٹی کے لیے، اللہ کریم صحت والی ہو، خیر عافیت والی ہو، اور ہماری اس بیٹی کے مالک جو ہے وہ نصیب بھی اچھے فرمائے۔ اور بیٹیوں والے بھی بہت جو ہے وہ خاص کر نوازی ان پر ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ سے،
اور جیسے بیٹا انسان کے لیے نعمت ہے اور بیٹی رحمت، اور یقیناً جو ہے وہ ہر حوالے سے ہر چیز میں اپنے پروردگار عالم کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ بہت سے ایسے احباب بھی ہیں کہ جو آج بھی مطلب کالز آتی ہیں پروگرام میں، آپ بھی دیکھتے ہیں سنتے ہیں، احباب کی جانب سے ایسا اظہار ہوتا ہے کہ جن کے ہاں اولاد نہیں ہے، تو بہت سے ایسے بھی نظر آتے ہیں کہ جن کے ہاں بیٹیاں ہوتی ہیں تو وہ بیٹا چاہتے ہیں، بیٹے ہو جائیں تو وہ بیٹی چاہتے ہیں۔ یہ تو ایک خواہش کا اظہار ہوتا ہے انسان کے دل میں، جو وہ اپنے رب کی بارگاہ میں بھی کرتا ہے، لیکن اس خواہش کے ساتھ اگر آپ کے دل میں کسی جگہ پہ بھی کوئی لالچ آ جائے یا پھر شکوہ اپنی زبان پہ اپنے رب کی بارگاہ میں آ جائے تو وہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے، کیونکہ وہ بہت کریم ہے جو آپ پر مہربانی فرماتا ہے، کرم فرماتا ہے۔ مفتی صاحب کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ جی بے شک بیٹی کی پیدائش کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت قرار دیا ہے، تو اس میں تو اور پھر فضیلت بیان فرمائی ہے کہ بڑا خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 3 بیٹیوں کے بارے میں حکم ہوا، پھر 2 کے بارے میں ارشاد ہوا، اور پھر 1 کے بارے میں بھی یہی بشارت ارشاد فرمائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو 1 بیٹی بھی دی، اس نے اس کی اچھی تربیت کی۔ اچھی تربیت بڑی ضروری ہے، بیٹی کو تعلیم سکھانا، دین دنیا دونوں کی سکھائیں، اچھی تربیت ہونا ضروری ہے ساتھ۔ پھر اس کے جو ہے وہ شادی کر دی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بندہ میرے ساتھ قیامت والے دن جنت میں یوں ہوگا جیسے میری یہ 2 انگلیاں، اتنا ملا ہوا میرے ساتھ ہوگا، تو اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی۔ بیٹیوں کی پیدائش جو ہے وہ یقیناً ایک اور جسے مارکہ میں آتا ہے کہ وہ بڑی خوش بخت ہے، وہ بڑی سعادت مند ہے وہ عورت جس کا پہلا بچہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو بیٹی عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ بالکل جب اللہ تعالیٰ کسی بندے پہ مہربان ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، تو اس کو بیٹی عطا فرماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بیٹی سعادتوں کا باعث بنائے، بیٹی کے نصیب اچھے فرمائے۔ جزاک اللہ جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ وہ نا میں نے پوچھنا ہے کہ کوئی کام نہیں گھر میں ہوتا، نہ بچوں کی شادیاں ہو رہی ہیں، لڑکے نہ لڑکیوں کی، میں بھی بیمار رہتی ہوں، میرے نا پہلے کورونا ہو گیا، اب مجھے ٹانگ اتنی 6 مہینے ہوئے چرپائی پہ پڑی ہوئی، کچھ نہ کچھ ہو رہتا، کوئی کام نہیں ہوتا جو بھی کام کرنا ہو۔ اچھا جی ٹھیک ہے، کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام بشیرہ بیگم۔ بشیرہ بیگم، ٹھیک، چلے رہنمائی کرتے ہیں جی انشاءاللہ ہم ضرور۔ آپ دیکھیے گا پروگرام، اور جس طرح آپ نے بتایا ہے گھریلو حوالے سے، معاملات کے حوالے سے، اور جو آپ کا کہنا ہے کہ کوئی بھی کام ہوتا نظر نہیں آتا ہے، تو جب ہر طرف سے ہر جگہ سے مایوسی ہو جائے تو انسان کا دل ٹوٹتا تو ہے ہی، لیکن پھر انسان جس طرح بھی ہم بات کر رہے تھے کہ شکوہ کسی حد تک بھی جو ہے وہ زبان پہ اس کریم بارگاہ کے لیے نہیں آنا چاہیے۔ وہ بہت کریم ہے، مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے انشاءاللہ عزیز۔ آپ مفتی صاحب رہنمائی کرتے ہیں آپ کی، آپ سوال جو آپ نے کیا ہے جواب سن لیجئے انشاءاللہ۔ جی باجی نے بات کی، بشیرہ بہن ہے، ان کے نام کا معنی بھی خوشخبری دینے والے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے یہ سال جو ہے یہ خوشیوں اور خوشخبریوں کا سبب بنائے۔ تو انشاءاللہ جو ڈیلے تھا آپ کے معاملات میں، جو کام کو لٹک جانا تھا، وہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ اب ختم ہونے کو ہے۔ آپ سب گھر والے ایک تو نماز کی پابندی کیا کریں، خود آپ بچوں کو حکمن کہا کریں، آپ ماں ہیں، جب حکمن کہیں گے تو بچے آپ کی بات مانیں گے، خود بھی پڑھیں گے تو بیٹیاں بیٹے بھی نماز دیکھ کے پڑھیں گے۔ نماز کی پابندی کریں، اور گھر میں روزانہ چاہے 5 منٹ کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنائیں، ترجمے سے پڑھیں، ویسے پڑھیں، ایک ترتیب سے شروع کر کے ڈیلی چاہے 1 صفحہ پڑھیں، 1 رکوع پڑھیں، 1 پایہ پڑھیں، روزانہ گھر میں سب افراد جو ہے وہ قرآن پاک کی جو ہے تلاوت کیا کریں۔ دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ آپ خود، باقی بھی اگر افراد گھر والے یہ کریں تو اچھی بات ہے، نہیں تو کم از کم آپ خود یہ جو وظیفہ ہے آپ اس کو لازمی کریں کہ یا اللہ یا وکیلو یا غنیو، یا اللہ یا وکیلو یا غنیو، یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے سارے معاملے جو ہے وہ اس میں آسانی پیدا فرما دے گا، اور آپ کے لیے جو رشتوں کے بچوں کے آپ کہہ رہے ہیں رکاوٹ آ رہی ہے، یا گھریلو دیگر معاملات میں رکاوٹ آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا انشاءاللہ۔ آمین آمین آمین، جزاک اللہ جی۔
نیکسٹ کالر ہے جی, ہم شامل کر رہے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام سر, میں سمیع اللہ ہی بات کر رہا ہوں. پہلے تھوڑی دیر پہلے میں نے کال کی ہے. اچھا جی بتائیے. تو بیٹی کے نام کے حوالے سے نا. جی جی اچھا اچھا ٹھیک ہے جی سر, اب یہ ہے کہ میرے پاس موبائل جو ہے وہ دوسرا بٹنوں والا ہے, میرے پاس ٹچ موبائل بھی. اچھا جی اچھا جی. تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ پہلے میری ایک بیٹی ہے 3 سال کی بیٹی ہے, اس کا نام بھی آپ نے رکھا تھا نور فاطمہ. اچھا ماشاء اللہ, کیا نام رکھا تھا اس کا؟ نور فاطمہ. نور فاطمہ. جی ٹھیک ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو آپ سے میری گزارش ہے کہ میری یہ دوسری بیٹی ہے, اس کا نام بھی آپ ہی ابھی بتا دیں تو مہربانی. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ نے کیا نام بتایا تھا مسز کا اپنی؟ دوریا ڈن. نہیں ان کی بیٹی دوریا ڈن اور مسز کا نام ہے ریحانہ شاہین. ریحانہ شاہین, 3 جنوری بروز منگل. ٹھیک ٹھیک. اچھا چلیں ہم بتا دیتے ہیں دوبارہ سے انشاءاللہ, رہنمائی کر دیتے ہیں. ہمارے محترم ابھی جنہوں نے کال کی تھی پہلے بھی, تو ان کی خواہش یہی ہے, پہلے بھی انہوں نے فرمایا کہ ہمارے پروگرام سے ہی مطلب مفتی صاحب تھے یا شاہ صاحب تھے جنہوں نے آپ کو بتایا تھا نام نور فاطمہ, پہلی جو آپ کی بیٹی تھی ان کا نام رکھا گیا تھا. تو اللہ کریم اس بچی کی بھی نصیب اچھے کرے, ہم دعا گو ہیں انشاءاللہ اس کے لیے بھی. اور ابھی ان کی خواہش ہے مفتی صاحب کہ در عدن کا جو نام ہے وہ ٹھیک ہے یا پھر اگر بدلنا ہے یا تبدیل کیا جائے تو پھر کیا نام ہونا چاہیے؟ اس نام میں تو نہیں ہے, ہم نے جو دیکھنا تھا اس کے وہ اعداد اور وہ سارا کر کے دیکھنا تھا کہ اس کو ہم دیکھ لیں, تو اس کے لیے ہم ان کو ٹیکسٹ کر دیتے ہیں, نمبر تو آ گیا پاس. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ٹیکسٹ کر دیتے ہیں آپ کو. چلیں ایسا ہے کہ آپ کا جو نمبر ہے وہ ہم تک پہنچ گیا ہے, اور مفتی صاحب کی طرف سے آپ کو جو ہے وہ انشاءاللہ میسج پہنچ جائے گا جو آپ کے لیے بہتر ہوگا انشاءاللہ. ویسے نام ٹھیک ہے, وہ کہہ رہے ہیں نام میں کوئی پریشانی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ کالر ہے, ہم بات کرتے ہیں ان سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ عثمان نعیم گجرات سے. جی میرے بھائی بولیے گا. جی وہ میں نے بیٹے کا پوچھنا تھا سفر کے بارے میں, رکاوٹیں ہیں نا بہت ساری آ رہی. بیٹے کے سفر باہر قرون ملک کے لیے. اچھا ٹی وی کا والیوم بند کر دیں, بیٹے کا نام بتائیے گا. حنان چودھری. اچھا کہاں جانا چاہ رہے ہیں وہ؟ یورپ میں. یورپ. ٹھیک ہے, ابھی اپلائی کیا ہے یا کرنا ہے ابھی؟ ادھر سے معاملات آ جاتے ہیں, ادھر ڈیٹ نہیں ملتی ہے, اپائنٹمنٹ ڈیٹ. کہاں کے لیے اپلائی کیا اب آپ نے, کس شہر کے لیے؟ چیک ریپبلک. اچھا ٹھیک ہے, تو اپائنٹمنٹ نہیں مل رہی ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. والدہ کا نام بتائیں. ارم شہزادی. ارم شہزادی. بیٹے کا نام دوبارہ بتائیے گا, کیا بتایا ہے؟ حنان چودھری. حنان چودھری. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے, ہم رہنمائی کرتے ہیں جی انشاءاللہ حنان چودھری صاحب کے لیے. بیرون ملک کا جو سفر ہے وہ کیسا رہے گا اور کب تک ہوگا. یورپ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں اور یہاں سے کچھ مسائل پیش آ رہے ہیں, تو انشاءاللہ ضرور آپ کو بتاتے ہیں مفتی صاحب استخارے کی روشنی میں کیا بہتری ہو سکتی ہے, اور دعا گو بھی ہیں اللہ کریم اگر سفر ہو بھی تو بہت سی آسانیاں پیدا فرمائے آپ کے لیے. جی مفتی صاحب. اچھا جی, ابھی ان کے بیٹے کے سفر کے حوالے سے بھی جو ہے نا وہ ڈیلے فیکٹر ہے, معاملات میں تاخیر جو ہے وہ ابھی نظر آ رہی ہے, تھوڑا دیر ہے, مطلب فوری طور پہ ہوتا نظر نہیں آ رہا, تھوڑا ٹائم ہے. اور یقیناً ہر ایک کام کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے, تو کوشش میں جاری رکھیں آپ. ساتھ میں وظائف بتا دیتے ہیں, صدقہ حسب معمول جو ہے نا وہ کرتے رہا کریں, جو حسب توفیق ہے اس کو لازمی کرتے رہا کریں. اور وظیفہ بتا دیتے ہیں آپ کو. یا اللہ, اللہ تعالیٰ کے نام ہے, یا اللہ یا باسطو یا نافع یا وہاب. یا اللہ یا باسطو یا نافع یا وہاب. یہ جو آپ کا بیٹا ہے اس سے کہیں کہ خود یہ وظیفہ روزانہ اس کی جو ہے وہ تسبیح اولا خط درود شریف کے ساتھ کر لیا کریں, تو اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے گا. لیکن ابھی تھوڑا اس میں ڈیلے جو ہے وہ محسوس ہو رہی ہے. چلیں جزاک اللہ جی, جواب آپ تک پہنچ گیا ہے جی. مزید آگے بڑھے نیکسٹ کالر کی طرف. السلام علیکم جی. ہاں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ مسعود جی. جی فرمائیے گا محترم. جی 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 بتائیے گا, سوال کیجیے گا. سوریے میں بہت تنگ ہوں, بیمار ہوں, تنگ ہوں. اچھا بیمار ہیں, کام بند ہے. اچھا جی میرا کام بند ہے. اچھا بیماری کیا ہے محترم, تھوڑا سا بتائیں گے, رہنمائی کریں, کیا مسئلہ ہے بیماری میں؟ بیماری میں بس اٹھتے بیٹھتے درد ہوتی دل میں. عمر کتنی ہے آپ کی؟ 56 سال. ٹھیک ٹھیک.
چلیں جی رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کی ضرور. بہت شکریہ. آپ دیکھیے گا پروگرام, سوال آپ کا ہم تک پہنچ گیا ہے اور انشاءاللہ مفتی صاحب بتائیں گے کہ کیا آپ کی صحت یابی کے لیے اگر کچھ وظائف ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, آپ فون کو ڈسکنیکٹ کر دیں اور اپنا جواب ٹی وی اسکرین پہ سنیے گا تاکہ مفتی صاحب آپ کی رہنمائی کر سکیں انشاءاللہ. ایج تو ابھی اتنی زیادہ نہیں ہے آپ کی جتنی آپ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کو تکالیف ہیں اٹھنے بیٹھنے میں. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ 40 کے بعد آپ کو انسان کو جو ہے نا وہ کیلشیم, وائٹامن, آئرن اور کچھ ایسی چیزوں کی باقی پہلے سے نسبت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. تو اس میں 2 صورتیں ہیں, یا ہم خوراک میں اس کو لیں یا اس کے لیے ہم کوئی الگ سے ڈائٹ میں یا اس میں آپ کا جو ہے وہ میڈیسن میں اس کو ہم لیں. تو جسم کی جو ضرورت ہے اتنی آپ لے نہیں رہے. باقی اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے. ابھی تو آپ جوان ہیں, ہمت کریں. آپ محسوس کریں گے آپ بیمار ہیں تو زیادہ بیمار لگیں گے خود کو آپ نا, تو ہمت باندھیں. وظیفہ بتا دیتے ہیں آپ کو. صبح فجر کی نماز کے بعد آپ 11 بار سورہ فاتحہ اول آخر درود شریف کے ساتھ آپ یہ پڑھ کے خود کو دم کر لیا کریں. اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد ایک تسبیح, یا اللہ یا قویو یا سلامو, یا اللہ یا قویو یا سلامو, اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر خود پہ دم کر لیا کریں یا پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں. انشاءاللہ آپ کی صحت بھی بہتر ہو جائے گی اور آپ میں قوت جو ہے وہ بھی آپ کو لگے گا کہ آپ میں پہلے سے زیادہ انرجیٹک ہیں, آپ انرجی جو ہے وہ بحال ہو رہی ہے. جزاک اللہ جی مفتی صاحب, بہت شکریہ. رہنمائی کر دی ہے جی آپ کی مفتی صاحب نے. ہم دعا گو ہیں اللہ کریم آپ کو صحت والی زندگی عطا فرمائے اور آپ کا سایہ اپنے بچوں پہ, گھر والوں پہ قائم و دائم رہے. نیکسٹ کالر ہے جی, ہم بات کر رہے ہیں, شامل کرتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. میں نا جاب کام کرتی ہوں اپنا, لیکن 4 سالوں سے میرا کام بالکل بند ہوا ہوا ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ نیر. نیر. والدہ کا نام بتائیے. سریا. عمر کتنی ہے آپ کی؟ 45. اچھا جی. کیا ہے کام, کیا جو مطلب آپ کرتی ہیں؟ جو آپ ٹریول ایجنسی کا میرا کام. ٹریول ایجنسی کا کام کرتی ہیں. کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی میں ادھر سے اسٹیشن سے بات کر رہی ہوں. لاہور سے بات کر رہی ہیں؟ جی لاہور سے. اچھا لاہور سے بات کر رہی ہیں. تو کام کیا مطلب بند ہوا ہے یا آپ کر نہیں رہی؟ نہیں میں کر رہی ہوں, لیکن کام میرے پاس کچھ بھی نہیں, کوئی میرے پاس کلائنٹ نہیں آ رہا, کچھ نہیں ہے, بالکل بند ہوا ہوا ہے میرا کام نا. بہت زیادہ میں پڑھائی بھی کرتی ہوں, نمازیں بھی پڑھتی ہوں, لیکن کوئی نہیں. اچھا, یہ حج عمرہ کا بھی کرتی ہیں آپ مطلب؟ جی حج عمرہ بھی, لیکن کوئی میرے پاس نہیں ہے اس ٹائم نا. اچھا ٹھیک. ایسا بندش ہوئی ہے جیسے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوا. اچھا ٹھیک ہے. کوئی آفس بھی بنایا ہوا ہے آپ نے؟ جی آفس بنایا ہوا ہے میں نے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کی. بہت شکریہ آپ کی کال کا. سوال آپ کا ہم تک پہنچا ہے اور ٹریول ایجنسی کا, اور جس طرح آپ نے بتایا جو بھی کام حج عمرہ وغیرہ کے حوالے سے, تو ڈیو ٹو کووڈ تو پہلے تو ظاہر سب چیزیں بند تھیں تو اس وجہ سے پریشانی بھی تھی. آپ جواب سنیے اپنا ٹی وی اسکرین پہ, آپ کو مفتی صاحب بتاتے ہیں انشاءاللہ کہ کیا آپ کے لیے بہتر ہو سکتا ہے. لیکن اب اگر دوبارہ سے بات کی جائے تو اب تو الحمدللہ ٹریول جو ہے وہ مدینہ پاک کے حوالے سے, حج کے حوالے سے, زیارات مقدسہ کے حوالے سے اب آپ کا آنا جانا لگا ہوا ہے اور لوگ اس میں جو ہے وہ مصروف ہیں. لیکن آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہے, اب جتنا ہم پوچھ سکتے تھے آپ سے پوچھا بھی ہے, اور مزید انشاءاللہ آپ کی جو رہنمائی ہے وہ مفتی صاحب فرمائیں گے انشاءاللہ. اچھا, ہوتا ایسے ہے کہ ابوبکر بھائی بعض اوقات انسان کو نا تھوڑی تغو اور اسٹرگل زیادہ کرنی پڑتی ہے. جی ٹھیک ہے, تو آپ تھوڑی سی اپنی کاوش, کوشش اور اسٹرگل بڑھا دیں پہلے سے. ٹھیک ہے, تھوڑا ابتلا کا یا آزمائش کا وقت چل رہا ہے آپ کا, تو آپ تھوڑی سی کوشش بڑھا دیں. خود سے کانٹیکٹ کریں اپنے جو کلائنٹ ہیں پرانی, اگر لسٹ ہے ان کے پاس, یا ویسے ہی آن لائن جو ہے وہ ان کو رابطہ کریں, میسج چھوڑیں ان کی طرف. آپ کا جو بھی مارکیٹنگ کا طریقہ کار ہے, تھوڑی سی محنت خود سے جو ہے وہ اس کو دیکھ کے بڑھائیں. اور ساتھ وظیفہ بتا رہتے ہیں, نماز آپ کہتے ہیں ماشاءاللہ پہلے سے آپ پابندی سے پڑھتی ہیں. تو یا اللہ یا باسطو یا واسعو یا نافعو, یا اللہ یا باسطو یا واسعو یا نافعو 333 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ آپ یہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد کر لیں, یا آپ 3 نمازوں کے بعد ہر نماز کے بعد ایک تسبیح ایک اس کی نکال لیا کریں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے کام میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی. لیکن تھوڑی اپنی ایفرٹ بڑھا دیں, کوشش بڑھا دیں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کرم کرے گا انشاءاللہ. چلیں اللہ کریم مہربانی کرے انشاءاللہ. تھوڑی سی محنت اور جد و جہد اور یقیناً جو ہے وہ یہ ضروری ہے. باقی انشاءاللہ ہم دعا گو ہیں آپ کے لیے, مالک آسانیاں پیدا فرمائے. نیکسٹ کالر ہیں جی. السلام علیکم جی.
हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम जी। भाई मैं अकबरी बोल रही हूँ सरगोदा से। मैंने पूछा कि मेरे एक बच्चे का मसला हो रहा है, ये आप वजीफा बता दें। अच्छा जी, किसका मसला हो रहा है? किस चीज़ का मसला हो रहा है जी? हेलो। मेरा बच्चा है ना भाई, एक वो ना माशाल्लाह काम भी सही करता है, मोहम्मद शहजाद नाम है उसका, थोड़ा सा ना नशे पे लग गया है, वो नशा करता है, वो शराब पीता है बहुत ज्यादा। अल्लाह अकबर। अच्छा जी, नाम क्या है उसका? नाम बताइएगा, नाम क्या है बेटे का? मोहम्मद शहजाद। शहजाद, ठीक ठीक। चले हम रहनुमाई करते हैं जी इंशाअल्लाह। अल्लाह करीम मेहरबानी करे आपके लिए, आपके बेटे के लिए, और खुदारा हमारी आप ठीक है, आपका सवाल हम तक पहुंच गया है। आप अपना जवाब सुनिएगा टीवी स्क्रीन पे, इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब रहनुमाई करेंगे। और तमाम देखने वालों से, सुनने वालों से हमारी गुजारिश है, बहुत ही जो है वो मौतबाना इस हवाले से, कि अपने बच्चों के हवाले से, जो नौजवान हैं स्पेशली, और जो बच्चे अभी जो है वो टीन एज से आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद आगे बढ़ रहे हैं, कि खुदारा इस जो है वो परेशानी से, इस मसले से अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा आप लोगों को जो है वो चेक एंड बैलेंस देखते हुए दूर रखना है। बहुत से ऐसे केसेस हमारे सामने हुए हैं, होते हैं, और देखकर यकीनन दिल जो है वो खून के आंसू होता है कि बिल्कुल जवान और ख़ूबसूरत बच्चे, लड़के इस जो है वो नशे की लत में जाकर अपने आप को किस तरह बर्बाद करते हैं, और फिर उनके वालिदैन जो है वो हमें रोते हुए नज़र आते हैं, दुआएं करते हुए नज़र आते हैं। तो खुदारा हमारे देखने वाले, सुनने वाले, अगर किसी के करीब भी ऐसा कोई मामला है, देखने में आता है, तो उनकी रहनुमाई की जाए, बहुत प्यार से उन लोगों को समझाया जाए, और अल्लाह करीम अपना ख़ास करम फरमाए, हमारी दुआ है इंशाअल्लाह। रहनुमाई फरमाइएगा मुफ्ती साहब, आप हमारी इस बहन की बेटे के लिए कुछ हो सके तो। आपके बेटे को इस लानत से जो है वो छुटकारा अता फरमाए, दुआगो हैं हम। और इसमें एक मशवरा भी साथ अर्ज़ किए रहते हैं कि वालिदैन को चाहिए कि अपनी औलाद को टाइम दिया करें, उन्हें एहसास दिलाया करें कि वो आपके लिए कितने स्पेशल हैं, कितनी ज़रूरत है आपकी उनको आपकी। तो जब आप उनको टाइम देंगे तो फिर आपको उनकी एक्टिविटीज़ पे भी नज़र रहेगी आपकी, ठीक है। तो वजीफ़ा ये है मेरी बहन, वजीफ़ा आपने करना है, और वो ये है कि आप अल्लाहुस समद, इसको आप रोज़ाना 1100 बार पढ़ा करें अवला खदरूशीफ के साथ, ठीक है। सूरह जो है वो इखलास की एक छोटी सी आयत है, अल्लाहुस समद, ठीक है। और दूसरा आप जो है वो एक तस्बीह सिर्फ सुबह फजर की नमाज के बाद, या अल्लाह या हादियो, या अल्लाह या हादियो, इसकी कर लिया करें। और ये किसी चीज़ पे दम करके, पानी पे या खाने वाली चीज़ पे बच्चे को पिला दिया करें। ये आप अमल जो है वो कम से कम 21 दिन करके हमें बताएं कि उसकी मजाज में, तबीयत में बेहतरी आई है पहले से, तो फिर इंशाल्लाह आगे देखते हैं कि यही वजीफा चलाना है या चेंज करना। चलें, अल्लाह करीम मेहरबानी करे। कॉलर है नेक्स्ट, हम बात करेंगे उनसे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी अनायतुल्लाह खान अटक से बोल रहा हूँ जी। जी अनायतुल्लाह खान साहब बोलिएगा। सर 53 साल मेरी उम्र है, बहुत वहम करता हूँ। ठीक है। और वो अक्सर बीमार रहता हूँ। बीमार रहते हैं, ठीक जी। ठीक। इलाज भी करता हूँ, ठीक नहीं होता। अल्लाह करीम मेहरबानी करे जी। और वहम बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा वहम बहुत ज़्यादा है जी, बहुत ज़्यादा है, और बीमार भी रहता हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक है। नमाज पाबंदी से पढ़ते हैं या फिर कभी कभार कोई मामला? जी कभी कभार मिसिंग हो जाती है। ठीक ठीक जी। चलें, आपकी रहनुमाई करते हैं। इनायतुल्लाह साहब, सवाल आपका हम तक पहुंच गया, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। फ़ोन डिस्कनेक्ट कीजिएगा, और जब आप अपना टीवी स्क्रीन पे आप सुने, इंशाअल्लाह आपकी रहनुमाई करेंगे। जो आपने बताया है, एक तो बीमारी के हवाले से, दूसरा वहम के हवाले से, तो मैंने इसलिए ये पूछा सवाल कि आप ज़ाहिर है, एक जिस तरह आपने बताया, कोशिश कभी कभी होती है, वहम जो है वो ये करना और फिर ख़ुद से सोचना, ये सारे मामला जब इंसान दूर होता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात से, तो यकीनन इंसान के दिल में ये वसवसे और ये सब चीज़ें पैदा हो जाती हैं। तो मुफ्ती साहब बाकी रहनुमाई करेंगे इंशाअल्लाह, तफसील से आपकी जवाब सुनिएगा। सबसे पहली बात तो भाई नमाज की पाबंदी करें। नमाज इंसान की बहुत सी रूहानी बीमारियों का इलाज है, ये हम इसलिए बताते हैं साथ आपको कि नमाज की पाबंदी करें। और दूसरी बात ये कि
آپ جو ہے وہ صاحب علم اور صاحب عمل لوگوں کی مجلس میں بیٹھا کریں، تنہائی میں کام بیٹھا کریں، آپ صاحب علم لوگوں کی مجلس میں بیٹھا کریں، علم والوں کے پاس جو ہے وہ بیٹھا کریں، ذکر والوں کے پاس، فکر والوں کے پاس بیٹھا کریں، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ جیسا سوچتے ہیں آپ سے ویسا ہوتا بھی ہے۔ ان سے بارکہ کا مفہوم ہے، اللہ فرماتا ہے جسے قدسی ہے، انا عند ظن عبدی، میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوتا ہوں، جیسا وہ میرے بارے میں سوچتا ہے میں ویسا ہی اس کے لیے ہو جاتا ہوں۔ تو آپ اپنے بارے میں اچھا سوچیں گے تو آپ کے ساتھ معاملات اچھے ہوں گے، ٹھیک، پازیٹیو رہیں، مثبت رہیں، مثبت سوچیں اور کم سوچا کریں، ٹھیک ہے، زیادہ تر مصروف رہا کریں، تو انشاءاللہ جب آپ کی وہم کم ہو جائیں گے تو آپ کی صحت بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ انشاءاللہ وہم خود سے ایک بیماری کا نام ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، آمین آمین، بہت شکریہ۔ آپ کو یا اللہ یا سلامو یا حفیظو، ایک تصویر زانہ اس کی نکال لیا کریں، یا اللہ یا سلامو یا حفیظو۔ ٹھیک ہے جی، کالر ہے جی ہمارے ساتھ نیکسٹ۔ السلام علیکم۔ ہلو ہلو، اچھا جی، لائن جو ہے وہ ان کی ڈراپ ہو گئی ہے جی، دوبارہ سے کال ملے گی تو انشاءاللہ ہم ضرور بات کر لیں گے ان سے۔ پروگرام کا وقت ہمارا اختتام کے جانے پہنچ چکا ہے آج کے، اور جتنے بھی کالرز پروگرام میں شامل ہوئے، مالک سب پر اپنا کرم اور اپنا فضل فرمائے۔ ہم دعا گو ہیں انشاءاللہ سب کے لیے، آخر میں دعا ہوگی، ہمارے ساتھ اس دعا میں شامل ہو جائیے گا، آپ سے ملاقات رہے گی انشاءاللہ پروگرام استخارہ میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کو اور مفتی صاحب کو، ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم ارحم علی حالنا ولا تنظر الی سوء اعمالنا یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ جتنے بھی احباب نے، بہن بھائیوں نے، دوستوں احباب نے اس دعا میں باری تعالیٰ شامل ہیں، سب کی نیک دلی تمنائیں، آرزویں، التجائیں پوری فرما یا ارحم الراحمین۔ جن احباب نے کالز کی، جن بیماریوں کے لیے، جن پریشانیوں کے لیے، یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، تم سبب الاسباب ہے، سب کے لیے نیک اسباب مہیا فرما۔ جو بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ رب العالمین ملک پاکستان کی خیر فرما، اس کو استحکام عطا فرما، معاشی طور پہ باری تعالیٰ اس ملک کو مضبوط بنا یا ارحم الراحمین۔ ہم سب کے باری تعالیٰ اس دعا کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ کوہ نور کی پوری ٹیم، استخارہ کی پوری ٹیم، سب کے باری تعالیٰ خیر فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔